اسد بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سید اسد کاکا خیل آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عموماً ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں وہ پیروں اور فقیروں کے چکر میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی دولت گوا دیتے ہیں۔ ہمیں اصل اور نکلی کی پہچان کیوں نہیں ہوتی؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اصل اور جیلی پیروں میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو خود کو پیر نہیں مانتے لیکن ان کو اصل اور نقل کی پہچان ہے۔ میاں ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں اسد بیٹھک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ضیاء صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت مہربانی جی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ ایک بہت اچھے موضوع پہ آج آپ نے مجھے اپنی بیٹھک میں انوائٹ کیا۔ ضیاء صاحب، میں گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی کہ ہمیں اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہوتی، اسی میں ہمارا مال اور ہماری جانیں چلی جاتی ہے پیروں فقیروں کی چکر میں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے اور آغاز کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو ایک طرف اقرار الحسن اور دوسری طرف چف سرکار، حق خطیب، دونوں معاملہ جو ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور میں نے خود بھی دیکھا کہ آپ 23 مارچ کو اس کی کوریج کے لیے بھی گئے تھے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بہت لمبا اور طویل اور بہت وسیع ہے، اس پہ بات کرنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو چھوٹا موٹا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق میں اس پہ بات کر سکوں۔ یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ عام طور پر میں اپنی ویڈیوز یا اپنے بیانات نہیں دیا کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خواہ مخواہ ان کی پروموشن کیوں کروں۔ تو اصل چیز جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں پیر، تو میری نظر میں پیر، فقیر، درویش، ملنگ اور یہ جو زیارتوں پہ وہ گھنگرو شنگرو باندھے ہوتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور دھمال ڈالے ہوتے ہیں، یہ اسلام سے ان کا کہیں دور دور کبھی کہیں کوئی واسطہ یا رابطہ نہیں ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں، وہ دین میں نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم کیسے اصل اور نقلی پیروں اور فقیروں میں پہچان کر سکتے ہیں؟ ایسے جناب کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلتا ہے تو اس کو آپ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ولی اللہ ایک چیز ہے جس کا اسلام میں ایک وہ ہے جس میں قرآن میں ذکر بھی اس کے متعلق ہے، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کا نہ دین میں کوئی ذکر ہے اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اور وہ آپ اس کی وہ جس بندے کو آپ دیکھیں گے تو اس کے نماز سے، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے طریقہ کار، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ سے نہیں بلکہ اس کے طریقہ کار، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے طریقہ کار، اس کے بہنوں کے اپنے حصے دینے کے طریقہ کار، اس کے اپنے بچوں کے ساتھ طریقہ کار، ان کا جدھر اس کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کے ساتھ اس کا طریقہ کار، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر ہوگا اور وہ اسی طرح اس کا حلیہ اور ہر پورا سسٹم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کے تھا، تو یہ ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ ہوا پہ اڑتا ہوا جائے یا آگ کے اوپر چلتا جائے یا وہ سمندر کے اوپر جا رہا ہے لیکن اس میں ایک عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مداری ہو سکتا ہے، کوئی شعبہ باز ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی پہچان۔ ان کی شناخت کے بارے میں آپ نے وہ کیا، لیکن پھر بھی اصل اور پیر جو ہیں اور فقیر جو ہیں ان میں فرق کی وضاحت کیسے کی جائے گی؟ مطلب کس کے پاس جایا جائے؟ کوئی دم ڈالتے ہیں، کوئی وظیفہ دیتے ہیں یا کوئی تعویذ دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں کہ فرق اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آگے پیچھے نہیں جائے گا، یہ ولی اللہ ہے۔ پیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پیر ہو گیا یا یہ کیا اسے کہتے ہیں ملنگ ہو گیا، درویش ہو گیا، اس قسم کی چیزوں کا تو دین میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اصل اور دوسری بات یہ کہ جائے اس بندے کے پاس جائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں آپ، تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں،
آپ اپنا سب کچھ تباہ کریں, ان کے سے کوئی چیز آپ کو حاصل وصول کوئی بھی نہیں ہے. ان کی روحانیت جو موضوعات ہوتی ہیں, جو ہم کہتے ہیں, جیسے حق خطیب کہتے ہیں کہ میں سویا نہیں ہوں اور مجھے خواب آیا ہے, مجھے الہام ہوا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی روحانیت کے بارے میں کیسے علم ہوگا. میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بندے کے یا اس بندہ یا اس طرح کے جو بندے ہیں ان کو ڈسکس کرنا, ان کو پروموشن دینا ہے, اور وہ ہم نہیں کرتے. اور ہم انبیاء کو دیکھیں گے, ہم صحابہ کو دیکھیں گے, ہم تابعین کو دیکھیں گے, ہم تبع تابعین کو دیکھیں گے کہ کیا ان میں سے کوئی ایسا تھا جو ساری زندگی نہ سویا ہو. یہ تو ولایت کا وہ ہے ہی نہیں, مطلب وہ کیا اسے کہتے ہیں, پیمانہ نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں سویا, یا وہ آگ پہ جا رہا ہے, یا وہ اڑ رہا ہے, ٹھیک, یہ کوئی اس کا, یا اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. وہ بالکل عام انسانوں کی طرح کھاتے تھے, اسی طرح سوتے تھے, اسی طرح پیتے تھے. ان کا جو کردار تھا وہ عظیم تھا, اور وہ قرآن ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا, اور ایک طرف ان کی پریکٹیکل زندگی تھی جو وہ اس پہ گزرتی تھی. اور یہی اولیاء کرام کی پہچان ہے, جو دین پہ چلتا ہے. وہ تمام کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا انہوں نے خود کیے یا صحابہ نے کیے, انہوں نے ان سے منع نہیں کیا, وہ سمجھے کہ وہ سنت کے طریقے میں آ رہے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو دین میں شامل کرتے ہیں تو وہ دین نہیں ہے, بلکہ اسے کہتے ہیں بدعت ہے. یہ بدعت ہے, اور کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار. یہ سارے جتنی بدعات ہیں جو بھی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور ان کے سامنے صحابہ نے کی, صحابہ نے بھی نہیں کی, اور اگر یا انہوں نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تو وہ بدعات ہیں. اس سے وہ آپ کنارہ کشی کریں, اس طرف آپ نہیں جائیں گے. جہاں تک دم درود کا تعلق ہے, یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے پورا. وہ یہ ہے کہ دم درود جو ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم نہیں کیا تھا, بلکہ ان کے پاس ایک صحابی, میرے علم کے مطابق ایک صحابی آئے, انہوں نے فرمایا کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے, مجھے سنائیں. اگر اس میں کوئی کفریہ یا کوئی شرک یا کوئی چیز ہے تو آپ یہ نہ پڑھیں, اور اگر اس میں کوئی کفریہ شرک یا کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے کسی بنی نوع انسان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں. وہ پریکٹیکلی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بندہ ہوگا, وہ جی فلاں جگہ ہو تو میں اس کو دم کروں گا تو ٹھیک. وہ تو آپ کی ولایت سے ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہوگا, جو بھی آج ہماری یہ لائیو پروگرام دیکھے یا اس کے بعد بھی دیکھے, تو میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کریں. جو میں سمجھتا ہوں کہ سنت پہ کسی حد تک کمپلیٹ ہوں گے اور دین پر چلتے ہوں گے, میں ان کو اجازت دے دیتا ہوں. ایک چیز کا تو میں دانت کا اجازت دے دیتا ہوں, دانت کے درد کے, کہ میں آپ کو اجازت دوں گا تو آپ جاپان سے 10,000 اور دنیا آگے کر دو. جب بندہ ہوگا وہ یہاں سے بھی سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى, یہ پورے یہاں سے پڑھے گا, اور وہاں اس کو کہے کہ دانت پہ انگلی رکھو, وہاں پہ اس کا دانت پہ وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اسے ثابت اللہ تعالیٰ کی توحید ہوگی, اسے ثابت اللہ تعالیٰ کی قرآن کی توحید کی وہ جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ ہے کہ یہ حق ہے. اس کی ولایت یا اس کی پیری نہیں, اس کی ولایت یا اس کی پیری اس کے کردار سے, اس کے اعمال سے ثابت ہوگی کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورا چل رہا ہے یا نہیں, اور اس کا کردار جو ہے, اس کے طریقہ کار جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اکثر ابھی آپ نے گفتگو بھی کی ہے, کالا بکرا, کالی بکری یا کالا مرغا, اس پر ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ مال اور دولت جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب ایسے ہے کہ یہ ایک ایسے سبجیکٹ ہے کہ اس پہ بات جو کی جائے تو وہ کی جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. میں پھر یہ کہوں گا تو ایسے ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ, بلکہ میں ایک مولانا مودودی صاحب کی ایک تفہیم, آخری تفہیم جو ہے اس میں ذکر ہے کہ سورہ فلق کی تفسیر میں اس پہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ کچھ صحابہ کہیں گئے ہوئے تھے. اس زمانے میں یہ ایک وہ تھا, ایک رول قانون بنا ہوا تھا کہ جس قبیلے کے قریب سے آپ گزریں گے تو وہ آپ کو سیفٹی, سیکیورٹی, پانی, خوراک اور رہائش, یہ ساری چیزیں آپ کو دیں گے. تو وہ کسی قبیلے کے قریب سے گزرے, لیکن انہوں نے ان کو صحابہ کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کی, تو وہ رات ادھر ہی ٹھہر گئے. تو رات کو کہیں ان کے سردار یا اس کے بچے کو سانپ یا بچھو نے کاٹا ہے, اور وہ لوگ ان صحابہ کے پاس آئے کہ جی یہ معاملہ ہوئے, تو آپ کے پاس اس کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا ہاں ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے, آپ ہمیں اتنے بکرے دیں گے, اتنا پانی دیں گے, اور اتنا آپ کھجوریں یا جو بھی چیز ان کو ضرورت تھی وہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے یہ دینی ہے. انہوں نے ان کو دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا, اور اس کو انہوں نے وہ تمام چیزیں دے دی.
اب کچھ صحابہ نے وہ یوز کی اور کچھ نے نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہوا ہے اور فلاں صحابی جو ہے انہوں نے اس پہ وہ لی ہے, کچھ چیزیں لی ہیں, جبکہ قرآن میں ذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو. تو اس میں چھوٹی قیمتوں پہ میں ایک دفعہ پھر بات کروں گا, لیکن یہ ہے کہ جب وہ ان کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس چیز سے دم کیا, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے الحم شریف سے دم کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ نے ٹھیک کیا کیونکہ اس وقت آپ کی ضرورت تھی تو اس لیے آپ نے چیزیں لے لی, تو یہ آپ نے ٹھیک کیا, اس میں سے مجھے میرا بھی حصہ دیں. لیکن آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے ایک بندے کو کہ میں آپ کو دم کروں گا تو آپ نے مجھے کالا بکرا دینا ہے یا آپ نے مجھے کالی فلاں چیز دینی ہے یا چٹی دینی ہے. اس کا قرآن میں یا سنت میں ایسی کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا عام طور پہ یہاں میں جب پیر و فقیروں کے ساتھ, یہ پیر و فقیر تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن عام جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ 2 نمبر لوگ, تو یہ انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم تو چھوٹی قیمت نہیں لیتے, ہم تو 10,000 20,000 30,000 40,000 روپے لیتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے قلم کسی جگہ پہ رکھ دیا اور ایک نقطہ لگ گیا, آپ لکھنا چاہتے ہیں اور ایک نقطہ لگ گیا, تو یہ ایک نقطہ جو ہے کہ اس پہ اگر آپ ساری دنیا بھی اس کے اگینسٹ اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کم قیمت ہے, یہ کم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر مت بیچیں. تو اس کو بیچا نہ جائے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ رزق کا وعدہ چونکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے تو آپ اس کو بزنس مت بنائیں. بزنس اور بہت سارے ہیں نا, وہ آپ کریں نا, تو وہ آپ کریں. اسی طرح یہ جو دم درود ہے یہ تو پورا آپ سمجھے کہ یہ ایک روحانی ڈاکٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ لوگ اس کو یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی ڈاکٹر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اکثر بہت سارے وہ سے ہسپتال ایسے ہیں جہاں پہ وہ سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں سناتے ہیں, اور اس پہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے امراض ہیں جس میں آپ کا علاج آپ کے پاس نہیں پاسبل, تو آپ اس بندے کو سورہ رحمان سنائیں قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے والی آواز, اور اس کو پھر جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر 3 دفعہ اس پہ لکھیں پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر وہ پانی آپ پی لیں تو اللہ آپ کو شفا دے گا. تو یہ تو قرآن ہے, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شفا بھی ہے, بالکل یہ اس میں شفا ہے. بالکل. اچھا آگے گفتگو کو مزید بڑھائیں گے. اسد بیٹک کی جو آج پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم جیلی اور اصل پیروں پر گفتگو کر رہے ہیں. سوال ذہن میں آیا, ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ معجزات جو کسی زمانے میں ہوتے تھے کیا آج کل بھی معجزات جو ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ چشموں کے پانی کی طرف جاتے ہیں اور پانی وہ کہتے ہیں کہ جی اس پانی میں فلاں بیماری کا جو ہے وہ علاج ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ معجزات تو ہو سکتے ہیں کیونکہ اولیاء کرام اس وقت بھی دنیا میں موجود ہوں گے, کیونکہ میرا کسی سے ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ضرور ہوں گے کیونکہ دنیا جو آباد ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اس دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے کا جو سلسلہ ہے خاص کر پاکستان کا, تو یہ جو نئی اس کی تباہی ہو رہی اور ہم پہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور کرم نوازی ہے وہ ان پیروں کی وجہ سے ہے. ان پیروں نہیں, میں پھر لفظ استعمال کروں غلطی سے, میں ایکسکیوز کرتا ہوں, پیر یہ اولیاء کرام ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا میں یہ دنیا آباد ہے, اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہے, تو ان سے معجزے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو, اللہ تعالیٰ کی اس دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ معجزے آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ میں ادھر بیٹھوں گا شف کروں گا کمرہ اڑ جائے گا, شف کروں گا بندے کی ٹانگ ایسے ہو جائے گی, شف کروں گا اس کی آنکھ ایسے ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. یہ جس طرح آپ میڈیکل میں آپ دوائی دیتے ہیں, اسی طرح اس دم کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جب آپ یہ دم کریں گے تو اس کے طریقہ کار ہے کہ جی آپ نے صبح کرنا ہے, آپ نے 3 دن کرنا ہے, آپ نے 4 دن کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا اس کے طریقہ کار ہے, وہ کریں گے اور اس پہ 100% انسان ٹھیک ہوگا. تو کرامات ہو سکتے ہیں, میں اس سے انکاری نہیں ہوں. اچھا پانی جو ہے, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ کے پانی میں وہ ہے, تو اس میں شفا ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض اولیاء کرام وہاں سے یا تو گزرے ہیں, انہوں نے وہ اس جگہ کی دعا فرمائی ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. بعض جگہوں کے پانی میں کوئی ایسی کوئی چیز شامل ہے, جیسے ہمارے اس سوابی میں ایک جگہ ہے, بھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہی, تو اس میں اردو کے ایک لفظ ہے یا پشتو کا ایک گگڑ, ایک دوائی ہے, اور وہ اس جگہ پہ وہ گگڑ جو ہے اس پانی میں شامل ہے. اگر اس سے آپ نہاتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم پہ وہ جو یہ ددر ہے یا چمبل ہے, پشتو میں ہم اسے کہتے ہیں سپوڑی, تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے.
تو مطلب یہ کہ یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی نے اس کو دم کیا تھا یا نہیں، لیکن یہ چیزیں پاسبل ہیں، اس میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کوئی ایسا سوال جو میں آپ سے نہیں پوچھ سکا اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری ویورز کے لیے وہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے، تو وہ میں کہوں گا کہ آخر میں آپ وہ بات جو ہے وہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہیں وہ اگر ہم کریں اور پروگرام کا اختتام کریں۔ جی ضیاء صاحب۔ اٹک میں یہ جو بازار کے قریب چرچ بنا ہوا ہے، اس کے پاس ایک بوڑھے سے بابا ہوا کرتے تھے، اور ان کا سر گن سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے اور وہ بالکل سارے اس میں وہ پکا ہو چکے جیسے سیمنٹ ہو، اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور اس کو دبا رہے ہوتے تھے، اور میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو کہتے تھے کہ جی یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت نے، جی جی، تو میں تو اس کی پہنچی ہوئی شخصیت ادھر سے سمجھ گیا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور ایک ولی اللہ کے لیے یاد رکھیں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ایک ولی اللہ بننے کے، ولی اللہ آپ بھی بن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی سید ہوگا تو وہ بنے گا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی سید ہوگا تو بنے گا، لیکن اس کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، جب آپ کوئی ڈرائیور بنتے ہیں، الیکٹریشین بنتے ہیں یا کچھ اور بنتے ہیں تو آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے۔ جب آپ ولی اللہ بنتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ہر چیز کو تھارولی چیک کر سکیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، بالکل۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آپ کا جیسے آپ ایک بندہ فوجی کی وردی پہنی ہوتی ہے تو اس نے آپ سر سے دیکھیں ٹوپی وردی ساری تو آپ دور سے پہچانے دیں کہ یہ فوجی ہے، نیوی کا فوجی کا بندہ جو ہے آپ دور سے پہچانے دیں نیوی کا ہے، یہ ایئر فورس کا ہے، یہ پولیس کا ہے، یہ رینجرز کا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہوگا وہ بڑا خوبصورت ہوگا، وہ صاف ستھرا ہوگا، جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے صفائی نصف ایمان ہے، تو صاف ستھرا ہوگا، وہ سلیم، وہ بہت پیاری گفتگو کرے گا، ہماری طرح نہیں ہوگا کہ وہ ہر بندے کو شف کرے گا یا غصہ کرے گا یا گالی گلوچ کرے گا، یا وہ دین سے نیچے وہ اس پٹلی سے نیچے اترنے والا نہیں ہوگا۔ بس یہی اس کی پہچان ہے۔ اس سے آگے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو میرے بچوں یاد رکھو، آپ اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی بہنوں بیٹیوں اور اپنی بیویوں کی عزتیں لوٹانے کے لیے آپ جا رہے ہو، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرو گے، نہیں کر رہے ہو، آپ کے پاس آپ کچھ بھی نہیں کماؤ گے، یہ سب کچھ آپ ضائع کر جاؤ گے۔ ورنہ یہ دو نمبر جتنے بھی، یہ دو نمبر نہیں بلکہ جتنے بھی پیر فقیر بنے ہوئے ان کے آستانوں پہ جا کے دیکھ لیں، یہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ضیاء صاحب، اسد بیٹھک میں آپ نے خصوصی وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ کسی اور موضوع پر دوبارہ ہماری نشست جو ہے وہ ہماری ویورز کے لیے کارآمد ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسد کاکا خیل اور ہمارے مہمان میاں ضیاء صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔